الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا ونشهد أن محمدًا ونشهد أن محمدًا قرأت بكائني يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند محبت نال سب پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار
امام الانبیاء علیہ تحیات و ثنا دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد عزیزان گرامی، ماہ محرم الحرام دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور 12 محرم الحرام ہے۔ عزیزان گرامی، 10 محرم الحرام نو کربلا دی زمین تے ایک قیامت برپا ہوئی۔ اور ذکر اہل بیت ہی آج دے جمعۃ المبارک دے اندر کیتا جائے گا۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ فرمایا ہے یذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے پیارے محبوب، اے ارادہ اللہ نے فرمایا وے کہ تہاڈی اہل بیت کولو ہر ناپاکی نو دور فرما دواں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تہاڈی اہل بیت نو پاک کر دواں جس طرح پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ ارادہ نہ بھی کرے ویسے اللہ فرمائے کن ہو جا فیکون ہو جاندہ ہے، لیکن اہل بیت دی طہارت واسطے اللہ فرمایا میں ارادہ کیتا۔ یہ اہل بیت دی عظمت ہے، اہل بیت دا مقام ہے، اہل بیت دی شان ہے کہ اللہ فرمایا میں پاک کرن دا ارادہ کیتا ہے، ارادے نال اللہ نے پاک کیتا ہے۔ کنو پاک کیتا ہے؟ اہل البیت، گھر والیاں نو، اہل بیت نو، اہل بیت آندے نے گھر والیاں نو، اہل والے تے بیت میں نا گھر والے تے گھر والے کون ہوندے نے؟ پہلے بیویاں، ازواج، پھر اولاد۔ اللہ نے ازواج مطہرات نو بھی پاک فرمایا ہوئے اور اولاد رسول نو بھی پاک فرمایا ہوئے۔ یہ یاد رکھو۔ کو جاندے نے جی اہل بیت مراد نبی پاک علیہ السلام دی اولاد ہے۔ میں کہا ساڈا کوئی انکار نہیں، اولاد بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن اولاد دے نال اہل بیت دے اندروں ازواج نو کٹ دینا یہ نا انصافی ہے، یہ اللہ دے قرآن دا انکار ہے۔ ویسے جڑے آندے نے جی اہل بیت دے اندر گھر والے دے اندر ازواج رسول نہیں، ازواج رسول موجود نہیں، تو میں انہوں نے پوچھنا چاہنا بھئی تواڈے گھر والے تے کیڑا کیڑا شامل ہے؟ اگے تے تیرے گھر والے وچ صرف تیری اولاد ہی شامل ہے،
بیویاں نہیں. اگر اے آکھے بیویاں نہیں تو ویسے کرو بار بار ہی گل کر سکتا ہے, گیٹو اندر نہیں کر سکتا. گیٹو اندر کرے تو پھر جانا نہیں سو اندر. اس واسطے اگر اپنی بیوی گھر والے اندر شامل ہے, اپنی بیویاں اہل بیت دے اندر شامل نے, تو جڑے ازواج رسول ہون جنہ دے بارے رب اعلان فرمایا ہوئے کہ کائنات دیا مومنہ دیا ماواں نے, جنہ نو رب نے کائنات دے مومنہ دیا ماواں آکھیا ہون, پھر او ازواج آل رسول اندر اہل بیت دے اندر شامل کیوں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی بات طویل نہ ہو جائے. میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آندے جی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر دے اندر, چادر دے نیچے مولا علی نو چھپایا, سیدہ فاطمہ تو زہرا, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, انہاں دے اوپر اپنی چادر دے کے فرمایا اہل البیت. میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے چادر دے کے فرمایا نبی پاک دی حدیث حق کے, اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھی میری اہل بیت اندر شامل نے. سمجھن چے گلتی آئی ہے. وہ آندے نے کہ اے ہی اہل بیت ہے. میں کہ اے ہی اہل بیت نہیں, اے بھی اہل بیت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے چادر دین دی وجہ اے ہے, فرمایا کہ لوکاں دے دماد جڑے نے او گھر والے تے شامل نہیں ہوندے. شادی بچیاں دیا ہو جانتے لوگ کہتے ہیں اپنے گھر والی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے چادر دے کے اپنے دماد تے بھی چادر دے کے فرمایا اے دسیا کہ لوگوں دے دماد تے بیٹیاں اپنے گھر والیاں ہوندیاں نے, لیکن میرا علی تے میری فاطمہ میرے گھر والی. اس واسطے چادر دیتی ہے کہ انہاں نو اہل بیت چو کڈیا چنا, انہاں نو اہل بیت چو کڈیا چنا, یہ اہل بیت اندر شامل. تو عزیزان گرامی, حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کس طرح دا پاک فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن عباس دے اندر, اور دنیا دی سب تو پہلی تفسیر ابن عباس ہے جڑی صحابی رسول نے کی تھی, اور تفسیر مظہری دے اندر, تفسیر تبیان القرآن دے اندر, اور بے شمار تفاسیر دے اندر یہ تفسیر کیتی گئی ہے کہ پاک اس طرح دا کیتا ہوئے, فرمایا کہ ہر گناہ دی نپاکی تو ہی پاک فرما دیتا ہے. گناہ دی نپاکی تو ہی پاک فرما دیتا ہے. اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت نبی پاک علیہ السلام دی ازواج نوی اہل بیت اندر مننے ہیں, اور نبی پاک علیہ السلام دی ازواج نوی اہل بیت اندر شامل کرنے ہیں, مننے ہیں, اور اہل رسول نوی اہل بیت اندر مننے ہیں. اللہ فرمایا ہر پلیتی نو, ہر نپاکی نو دور کر دیتا ہے. کچھ پلیتی ازواج تو دور ہو گئی, کچھ نپاکی ازواج تو دور ہو گئی, کچھ نپاکی اہل بیت تو آل تو دور ہو گئی. ایک سنی ہے جڑا اہل بیت نو ساری نو ماندا ہے, ازواج نو بھی ماندا ہے, آل نو بھی ماندا ہے.
عزیزان گرامی فرمایا ہر گناہ دی نپاکی تو بھی پاک فرما دیتا ہے، انہاں دے قریب گناہ نہیں آ سکتا۔ آؤ مسلمان بھائیو، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی ولادت با شہادت ہوئی، نبی پاک علیہ السلام تک پیغام پہنچیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام چل کے گئے آپ نے حسین نو ویکھن واسطے، بولو سبحان اللہ۔ آقا حسین دے نصیباں تو صدقے جاواں جنہاں نو ویکھن واسطے امام الانبیاء جان۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گئے، جا کے امام علی مقام امام حسین نو گود اندر لیا، گود اندر لائے کہ میرے آقا امام الانبیاء نے امام حسین دے ایک کان اندر آزان آکھی اور ایک کان اندر اقامت آکھی، تکبیر آکھی، اور نظرہ دنال میرے آقا امام الانبیاء فرمایا حسین، میں تیرے کان تو علاوہ کسی جگہ آزان نہیں آکھی، مسجد نبوی چے میں آزان نہیں آکھی، اور کسی جگہ آزان نہیں آکھی، حسین تیرے کنا اندر آزان پہ کہنا وہاں، میری آزان دی لاد رکھی۔ تے حسین بھی نظرہ تے ضرور جواب دیتا ہوئے گا، نانا جان جے تسا اور کسی آزان اور کسی جگہ آزان نہیں آکھی، تے حسین بھی اس جگہ سجدہ کر کے وہائے گا جتھے کائنات سے کوئی سجدہ نہیں کر سکتی۔ امام الانبیاء دے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادے نال پیار پہ کر دینے۔ آؤ مسلمان بھائیو، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، امام الانبیاء اپنے نواسے نال پیار پہ کر دینے۔ اترو جبریل امین آگے نے آگ کرز کر دینے، آقا جانے ماز آگ دے کاجل واریا سونیا محبوبہ، جس نواسے نال پیار پہ کر دے ہو آقا جان، اس نواسے دے آن والدو میرے والو بھی مبارک ہوئے۔ نالے آقا جان ماز آگ دے کاجل واریا سونیا محبوبہ، رب بھی دے آن تے مبارکہ دے رہے آوے۔ واہ حسین تیرے نصیبہ تو قربان جاواں، جدے پیدا ہون تے مبارکہ عرشاں دا رب دوے۔ عرض کیتی آقا جان، اے ماں زاگ دے کاجل والیا سونیا محبوبہ، ایک اور پیغام بھی لے کے آیا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جبریل کی پیغام لے کے آیا میں۔ عرض کیتی آقا جان، یہ شیشی ہے، شیشی دے اندر مٹی ہے۔ میرے آقا فرمایا ہاں جبریل نظر آؤندی ہے بھی۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جبریل عرض کر دینے آقا جان، اے مٹی جڑی اس شہزادے دی شہادت آدھی مٹی ہے۔ آقا جان حسین شہید ہوئے گا، اے دی شہادت گاہ دی مٹی۔ میرے آقا امام الانبیاء نے مسلمانہ حضرت سیدہ ام سلمان عطا فرما دیتی ہے۔ میں عرض کرنا پیا مسلمانہ، میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ، مٹی ہے حسین دی شہادت گاہ دی مٹی ہے مسلمانہ۔ جبریل کہندے نے پہ عرض کر دینے پہ آقا جان، جدو حسین کربلا دے میدان اندر شہید ہوئے گا، آقا جان اے مٹی خون بن جاوے گی،
اور مسلمانوں مٹی خون بن گئی جس ویلے امام علی مقام کربلا دے میدان اندر شہید ہوئے نے مٹی مدینہ پاک اندر خون بن گئی مسلمانہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول مسلمانہ مٹی مبارک ہے اور مٹی خون بن گئی میں کیا مدینہ پاک اندر مٹی پئیے مدینہ پاک اندر مٹی نو پتہ پیا چلدا حسین کربلا دے میدان اندر شہید ہو رہے آوے میں کہ جس حسین دی شہادت گاہ دی مٹی نو اللہ نے غیب دے علم عطا فرما دیتے نے اس حسین دے نانے دے علم دا کی مقام ہوئے گا آؤ مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں اسی سارے نال پیار کرنے اسے واسطے اعلان کرنے پہ جنوں پنج تن نال پیار نہیں جنوں پنج تن نال مل کے کہہ لو ذرا دعویٰ کر لو اعلان کر لو جنوں پنج تن نال پیار نہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں جنوں پنج تن نال جنوں پنج تن نال بلکہ ساڑھا تے اس تو اگے دا کیتا جنوں پنج تن نال اور جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں جنوں پنج تن نال بلکہ ساڑھا دے سنیا دا اس تو اگے دا عقیدہ وے کی عقیدہ وے جنوں سب تن نال جنوں سب تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں جنوں پنج تن نال اور جنوں چوں یاران دا جڑا چوں یاران دا او یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں جڑا پنج تن نال اور مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں جبریل امین آئے نے عرض کی آقا جان اے مٹی خون بن جاوے گی اور مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں آپ اپنے عقیدے دی ترجمانی بھی کرتا جاواں نبی پاک علیہ السلام دے علم غیب دے اعتراض کرنے والے ہو حسین دی شہادت گاہ دی مٹی نو اللہ نے غیب دے علم عطا فرما دیتے نے جے اس مٹی نو اللہ نے غیب دے علم عطا فرما دیتے نے اس حسین دے نانے دے علم دا کی مقام ہوئے گا اور پھر میرے آقا امام الانبیاء نے مسلمانہ او مٹی حضرت سیدہ ام سلمہ نو عطا فرمائیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نو نہیں دیتی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو نہیں دیتی اس واسطے نہیں دیتی میرے آقا نو علم سی جدو حسین نے کربلا چ شہید ہونا میں ادو نہ سیدہ عائشہ موجود ہونا میں نہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ موجود ہونا میں نہ فاطمہ موجود ہونا میں ادو ام سلمہ نے موجود ہونا میں اس واسطے ام سلمہ نو عطا فرمائی میرے آقا نو پتا سی کہ ام سلمہ نے ادو موجود ہونا میں زندہ ہونا میں اور مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں
بات طویل نہ ہو دے مسلمانہ، میرے امام علی مقام مسلمانہ، جس دی شہادت یا خبرہ خالق کائنات نے عطا فرمایا نے، اور جس شہادت واسطے میرے آقا امام الانبیاء نے اپنے نواسے نو تیار فرمایا وے، اور جس شہادت دی خبر واسطے، جس شہادت واسطے امام الانبیاء نے اپنے حسین نو تیار کیتا فرمایا مسلمانہ تربیت فرمائیے مسلمانہ، جس ویلے اس شہادت دا ویلا قریب آیا وے مسلمانہ، میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو مسلمانہ خط آ رہے نے، مسلمانہ مدینہ پاک تو قافلہ چلیا مکہ پاک اندر آیا وے، مکہ پاک تو مسلمانہ 8 ذی الحج دا دن نے مسلمانہ لوگ جڑے نے مکہ پاک دے اندر حج بیت اللہ واسطے آ رہے نے، اور مسلمانہ جس ویلے میرے امام علی مقام امام حسین حضرت امام مسلم بن عقیل دا خط ملیا مسلمانہ، آقا جان کافے دے حالات ٹھیک نے تشریف لے آو، میرے آقا امام الانبیاء نے مسلمانہ مکہ پاک دے اندر سفر شروع کیتا مسلمانہ، 8 ذی الحج دا دن نے مسلمانہ لوگ مکہ پاک دے اندر حج کرنے واسطے آ رہے نے مسلمانہ، میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مسلمانہ حج نو مسلمانہ عمرے دے اندر تبدیل کیتا وے، عمرہ کر کے میرے امام علی مقام امام حسین نے عمرہ کر کے کوفے دا سفر شروع کر لیا وے مسلمانہ، میرے امام علی مقام امام حسین نے کوفے دا سفر شروع کیتا مسلمانہ، اختصار کرنا بات طویل نہ ہو دے مسلمانہ، چل دیا چٹیل میدان آیا وے، میرے امام نے فرمایا وے ایک کیڑی جگہ وے مسلمانہ، جواب آیا میدان کربلا وے، میرے امام نے مسلمانہ مٹی اٹھائی اٹھا کے فرمایا اے وہ مٹی ہے جڑی جبریل نے میرے نانا جان پیش کیتی سی، فرمایا ڈیرے لا دیو اے ہو میری آخری آرام گاہ مسلمانہ، ڈیرے لاگ گئے خیمے لا دیتے گئے مسلمانہ، اور میرے امام علی مقام امام حسین دے قافلے مسلمانہ چاروں طرف جڑاوے گھیرا پہ گیا مسلمانہ، اور امام علی مقام امام حسین نو مجبور کیتا جا رہا ہے، حسین بیعت کر لے ورنہ تینو شہید کر دیتا جائے گا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مسلمانہ ہر بیعت نہیں کر رہے، فرما رہے فرمایا میں ہر چیز قربان کروا سکنا وا، اپنے بچے تے قربان کروا سکنا وا، اپنے پتیجے تے قربان کروا سکنا وا، اپنی آل تے قربان کروا سکنا گے، لیکن پلیت ہتھاں اندر بیعت نہیں دے سکدا، اس واسطے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا میں انہاں نو ہر پلیتی تو پاک کر دیتا ہے، فرمایا جنہ ہتھاں نو خالق کائنات نے پاک کیتا وے او ہاتھ جڑے نے پلیت ہتھاں اندر جا ہی نہیں سکدے، مسلمانہ میرے امام علی مقام دے منن والیا، میرے امام علی مقام نے مسلمانہ مذاکرات ہو رہے نے، ناکام ہو رہے مسلمانہ، مذاکرات ہو رہے ناکام ہو رہے نے مسلمانہ، اتلو لالچ دیتا جا رہا وے، حسین بیعت کر لے جو آکھیں گا تینو دیتا جاوے گا، مال منگے گا مال دیتا جائے گا، جو منگے گا دے دیتا جائے گا، فرمایا نانا میرے نانا جانوں نے جنہاں نو آگے مکے دیا کافراں نے آکھیا ہے محمد بن عبداللہ جو تو آنا وے تینو دے دوانگے، لیکن وہ آخر اپنا جڑا وے نبوت دا اعلان چھڑ دے، وحدانیت دا اعلان چھڑ دے، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا حسین نے فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا سی، فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ دے اندر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ اندر چن رکھ دو، اے آنکھوں کے خدا دی وحدانیت دا اعلان چھڑ دے، فرمایا اے ہو نہیں سکدا، فرمایا میں بھی اس نانا جان میں نواسا وا، میں اس نانے دا نواسا وا جن دے نانے نے اعلان کیتا سی، فرمایا میں وہ تھوکتے نہیں ہے، فرمایا وہ تھوکتے نہیں ہے، تختے سکندری پہ بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی میں، مسلمانوں میرے امام علی مقام نے فرمایا ہو نہیں سکتا مسلمانہ، آخر مسلمانہ 7ویں محرم دی رات دن آ گیا مسلمانہ، جس ویلے 7 محرم دا سورج طلوع ہویا مسلمانہ، اترو اعلان ہو گیا مسلمانہ، اہل بیت تے پانی دیا پابندیاں لا دیتیاں جان، اہل بیت تے پانی نہ جایا جاوے، اہل بیت تے قریب پانی نہ جایا جاوے، حسین جڑا وے مجبور ہو کے بیعت کرے گا، لیکن مسلمانہ میرے امام علی مقام نے ثابت کر دیتا ہے، فرمایا ہر چیز
چیز تے قربان کروا سکنا وا لیکن نپاک انتا دے اندر حسین دا ہاتھ نہیں جا سکتا آؤ مسلمان بھائیو میرے آقا امام علی مقام دے منن والے ہو آخر مسلمانہ بات طویل نہ ہو جائے مسلمانہ ناویز محرم دا رات آگے مسلمانہ میرے امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا مسلمانہ اپنے ساتھیوں نو اکٹھیاں کر کے فرمایا میرے ساتھیوں بڑی وفا کی تیجے مدینہ پاک تو چلے ہو مکہ پاک تک آئے ہو مکہ پاک تو سفر کی تائے کربلا دے میدان تک آئے ہو آج ناوی محرم دی شام آ گئی ہے ناوی تے 10ویں محرم دی درمیانی رات آ گئی ہے میں تانوں اجازت دینا وا یزید دی عداوت میرے نالے یزید بیعت لینا چاہندا تے میرے کولو لینا چاہندا وے یزید مجبور کردا تے مینوں کر رہا وے میں تانوں خوشی نال اجازت دینا وا جڑا جانا چاہندے ہو چلے جاؤ کل قیامت والے دن میں تانوں پوچھاں گا نہیں میں مجبور نہیں کراں گا میں سوال نہیں کراں گا کیوں چلے گئے فرمایا اپنی جان بچا لو لیکن مسلمانہ طریق دے اندر آندا میرے امام علی مقام نے چراغ بند کروا دیتا تاکہ کوئی جان لگ گیا شرمندہ نہ ہوئے مسلمانہ رات دا ٹائم گزرتا جا رہا ہوئے مسلمانہ جس ویلے کافی ٹائم گزرن تو بعد میرے امام علی مقام نے چراغ جلوایا ہوئے کسی دا جانا تے درکنار مسلمانہ اپنی جگہ تو خسکے تک نہیں میرے امام نے فرمایا ساتھیوں چلے جان دے اپنی جان بچا لیں دے گئے کیوں نہیں عرض کرتے نے آقا جان تو انو مصیبت ویلے چھوڑ کے کلیاں چھوڑ کے چلے جائیے آقا جان کل قیامت والے دن تیرے نانا جانو کی منہ وہاں گے آقا حسین ساڑا تے عقیدائی جے کر یار دے نام دا ملے مینا جے کر یار دے نام دا ملے مینا چھولی پالئے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئے پشا ہٹیے نا آقا حسین ساڑا تے عقیدہ ہے آقا جان نالے ایک تھے مصیبت دے ویلے تینو چھوڑ کے چلے جائیے آقا جان قبر حشر اندر تیرے نانا جانو کی منہ وہاں وانگے مسلمانہ میرے امام علی مقام رات دا پیرا ہویا مسلمانہ رات نفل و نوافل اندر گزاریے مسلمانہ رات دا آخری پیر ہویا وے میرے امام علی مقام نے فرمایا شہزادہ علی اکبر جی ابو جان حکم ہوئے فرمایا میرے بیٹا سواری تیار کر ابو جان خیر نہ فرمایا میرے بیٹا میرے شہزاد یا جا ذرا میدان کربلا دا اندازہ کر کیا ذرا میدان کربلا دا نقشہ بے کیا ابو جان خیر نہ میرے امام نے فرمایا بیٹا صبح جانا قربان ہونیا نے صبح لاشے قربان ہونے نے جا میرے شہزادیہ ذرا میدان کربلا دا نقشہ بے کیا مسلمانہ میرے امام دا شہزادہ جاندہ ہے پیا میدان کربلا دا نقشہ ویندہ ہے پیا مسلمانہ ویندہ ہے پیا ایک برکہ پوش خاتون میدان کربلا نو صاف کر دیے پئی او تو کنگرے تے روڑے چھک دیے پئی میرے امام دے شہزادہ آواز دیندہ ہے بی بی کون جواب نہیں آیا پھر آواز دیتا بی بی کون جواب نہیں آیا مسلمانہ بی بی بول دی نہیں جواب نہیں دین دی کربلا نو صاف کر دیے پئی میرے امام دا شہزادہ پیشہ آ گیا ویکھیا ابو جان مسلح تے تشریف فرمانے فرمایا بیٹا ویکھ آئے ہو عرض کیتی ابو جی ویکھ آئے گا جی مسئلہ پیش آ گیا وے میرے امام نے فرمایا بیٹا کی مسئلہ پیش آیا وے شہزادہ عرض کرتا ہے ابو جان ایک برکہ پوش خاتون میدان کربلا نو صاف کر دیے پئی اوتھے روڑے تے کنکرے چھک دیے پئی میں آواز دیتا ہے جواب نہیں آیا پتہ نہیں کون ہے کڑی مخلوق ہے میرے امام یہاں ہی نکل گئیاں اکھا میں جو نارا جاری ہو گئیاں شہزادہ عرض کرتے ابو جی روئے کیوں ہو فرمایا بیٹا کیوں نہ رواں وہ میری ماں فاطمہ میدان صاف کر دیا نے بھیا صبح میرے پوتیاں نے لیٹنا ہے میرے دوتیاں نے لیٹنا ہے میرے شہزادیاں نے لیٹنا ہے میرے علی اکبر دلاشے نو کی کنکرہ نہ چپ جائے اس واسطے شہزادیاں
صبح دی آل تے اولاد کربلا دے میدان اندر لٹنی ہے۔ مسلمانہ صبح دا ویلا ہویا، میرے امام نے فرمایا شہزادے علی اکبر جی ابو جان حکم ہوئے، فرمایا میرے شہزادیا ذرا اذان دے فجر دی۔ شہزادے نے اذان آکھیے، میرے امام نے امامت فرمائیے، امامت فرما کے میرے امام نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، میرے امام نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا کوفیو پہچانو میں کون ہاں، میرا نام حسین ہے، میرے نانا امام الانبیاء نے، میرا بابا علی شیر خدا ہے، میری ماں فاطمہ تو زہرا وے، میں او حسین اج دے واسطے نبیاں دے امام سجدے لمبے کر دے رہے نے، میں او حسین اج دی پیشانی نو امام الانبیاء چم دے رہے نے، میں او حسین اج دی پیاس واسطے امام الانبیاء نے اپنی زبان چسائی ہے کہ اس حسین تے پانی بند کیتا جے۔ لیکن مسلمانہ جنہ تے دنیا سوار ہو جاوے انہاں نوں کدو حیا ہوندی آل رسول دی۔ مسلمانہ ایک اور یزیدی فوج دا سپاہ سالار سی، آقا حسین دے سامنے آیا وے، آگے ہاتھ بنے آقا حسین میں معافی چاہنا ہوا، میں نو پتا نہیں سی توڑے راہ روکن والے وچ بھی میں شامل ہاں، توڑے تے پانی بند کرن والے وچ بھی میں شامل ہاں۔ آقا حسین میں نو پتا نہیں سی تسی امام الانبیاء دے نواسے ہو، آقا حسین اگر میں توڑے قدمہ تے آ جاواں تے میں نو معاف فرما دو گے۔ میرے امام نے فرمایا ہوئے جڑا ساڑھے نال جڑ جاندہ ہے انہوں رب بھی معاف فرما دیتا۔ سب تو پہلے 10 محرم نو حضرت حر نے میرے آقا حسین دے قدماتے اپنی جان مسلمانہ میرے امام علی مقام دے غلاموں ایک ایک کر کے جانا قربان کر دے جا رہے ہیں مسلمانہ، اور 3 دن دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانا، اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ مسلمانہ بات طویل نہ ہو جائے، مسلمانہ ایک ننھی جی شہزادی مسلمانہ سیدہ سگرا مسلمانہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ میرے امام دی پیاری بیٹی ہے مسلمانہ، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میرے امام علی مقام امام حسین دے پیارے ویر نے پرچم حسینی مسلمانہ حسینی پرچم اٹھا کے خیمیاں دے باہر کھڑے نے۔ سیدہ سکینہ جاندیاں نے جا کے اپنے چاچو جان دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کر دیا نے، چاچو جان ایک آرزو لے کے آئیاں، چاچو جان میرا چھوٹا جویر علی اصغر تڑپ دے پیا، چاچو جان میں اور کچھ نہیں منگ دی، میں اپنے ویر واسطے پانی منگن آئیاں، چاچو جان میرے ویر واسطے پانی لیا دیو۔ میرے امام نے مسلمانہ یا سیدہ میرے عباس نے مسلمانہ غازی عباس علمدار نے مسلمانہ سیدہ سکینہ نو نہ لیاوے لے کے مسلمانہ امام علی مقام امام حسین دی بارگاہ دے اندر چلے گئے نے، جاگ گئے نے جس ویلے امام علی مقام نے عباس علمدار نو کیا مسلمانہ فرمایا، عباس میرے علمدار کس طرح آیا میں؟ میرے غازی عباس نے مسلمانہ عرض کی تھی، میرے عباس نے عرض کی تھی مسلمانہ امام علی مقام میں آپ نہیں آیا، اپنی پیاری بیٹی سیدہ سگرا دی پکار سن لو۔
سیدہ سگرا کلو میرے امام سیدہ سکینہ کلو میرے امام نے پوچھیا سکینہ کی گالے سکینہ عرض کر دیا نے ابو جان میں چاچو جانو کہنیا میرے ویر واسطے پانی لیا دو چند کندرے پانی مل جاوے مینو حیاتی مل جاوے گی میرے ویر نو زندگی مل جاوے گی میرے امام نے فرمایا عباس پھر کی جانا ہے میرے عباس نے پھر غازی عباس نے عرض کی تھی اب بھائی جان چانا آقا جان میں نو اجازت دے دو میں اپنے نانا جان دیتی تو قربان ہو جاواں مسلمانہ حضرت غازی عباس چلے نے مسلمانہ سواری تے سوار کیتا میرے امام نے بات طویل نہ ہو جائے مسلمانہ انتشار کرنا وا میرے غازی عباس مسلمانہ کوفیاں دے نال جنگ کرتے ہوئے مسلمانہ مقابلہ کرتے ہوئے مسلمانہ کئی کوفیاں نو واصل جہنم کر دے آیا مسلمانہ میرے غازی عباس مسلمانہ نہر فرات دے پہنچے نے مسلمانہ جس ویلے مشکیزہ بریا پانی دا مشکیزہ بریا مسلمانہ چلو پانی دا اٹھایا وے اپنے منہ دے قریب کیتا وے سیدہ سکینہ دی پیاس یاد آ گئی علی اصغر دی پیاس آ گئی ہے مسلمانہ پانی واپس زمین واپس نہر فرات اندر پھینک دیتا وے اور مشکیزہ مسلمانہ اٹھایا وے سواری تے سوار ہوئے میرے غازی عباس مسلمانہ خیمیہ وال دوڑ لئی مسلمانہ اور کئی کوفیاں نو واصل جہنم کر دے جا رہے مسلمانہ اترو ایک آواز بلند ہوئی ہے جے عباس پانی لے کے خیمیہ اندر پہنچ گیا قیامت تک جنگ ختم نہیں ہوئے گی یک بار گینال حملہ کر دے وہ عباس نو پانی لے کے نہ جان دے ہو مسلمانہ کترو یک بار گینال حملہ ہو گیا وے نازیاں آدیاں نیاں سدیاں ہو گئیاں نے تیران دی بارش لے گی مسلمانہ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ میرے غازی مسلمانہ ایک آپدہ بازو جڑا قلم ہوندہ ہے مسلمانہ پھر دوسرا بازو قلم ہوندہ ہے حضرت غازی عباس مسلمانہ مشکیزے نو منہ اندر لین دینے اور مسلمانہ ایک بے ایمان دنیا دے کتے نے مسلمانہ میرے غازی عباس تے آوار کیتا مسلمانہ میرے غازی عباس تے ہونٹ بھی کٹے جاندے مسلمانہ مشکیزہ زمین تے ڈگ پینداوے میرے غازی عباس مسلمانہ زمین تے تشریف لائے نے سواری تو اور خیمیہ والا آواز دیندے نے سکینہ میں نو معاف کر دینا میں تیرے نال کیتا ہے وعدہ نبھا نہیں کر سکیا اور مسلمانہ میرے امام علی مقام امام حسین آئے نے مسلمانہ کوفیاں نو للکارے آوے اور مسلمانہ میرے امام علی مقام امام حسین نے کوفے دے کربلا دے میدان دے اندروں کدے اونو محمد لاشے اٹھا کے کھڑے نے کدے ابو بکر بن علی دا لاشا اٹھایا وے کدے عمر بن علی دا لاشا اٹھایا وے کدے عثمان بن علی دا لاشا اٹھایا وے لیکن جدو عباس علمدار دیواری آئی ہے مسلمانہ میرے امام علی مقام امام حسین لاشا نہیں اٹھایا کدے عباس علمدار دے بازو اٹھا رہے نے کدے عباس علمدار دا دوسرا بازو اٹھا رہے نے اور کدے میرے عباس علمدار دے ہونٹ اٹھا رہے نے تاریخ دیاری کتابہ دے اندر آندہ ہے میرے غازی امام علی مقام امام حسین نے چادر بچھائی اور حضرت عباس علمدار دے بازو اور جسم دے آزان اکٹھیاں کیتا اور گٹھری بن کے میرے امام نے اپنے ویر کندیاں تے اٹھایا اور مسلمانہ خیمیہ دے اندر لے کے گئے نے بات طویل نہ ہو جائے میرے غازی عباس علمدار دی شہادت ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مسلمانہ انہا باتاں تے بعد دی اختتام کرنا وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اگلا جمعہ اس جگہ تو انشاءاللہ شروع کرانگا غازی شہزادہ حضرت شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر دی شہادت اندہ جمعہ عرض کرانگا دعا اللہ کریم عمل دی توفیق عطا